بسم اللہ الحمد للہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سائنس اور ہمارا قرآن مجید۔ آج ہم سورہ حدید کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سالوں پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات قرآن میں بیان فرمائی۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ قرآن کی 57ویں سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے، جو اس آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو امی کہلاتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اسے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف بڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور سورۃ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورہ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان ہے، یعنی اللہ نے اس صورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی ہے، جو کہ ایک معجزے سے کم ہی نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ عربی زبان کے 28 حروف ہیں، اور ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ الف کے لیے 1، بے کے لیے 2 کا عدد ہے، جیم کے لیے 3 اور دال کے لیے 4 کا۔ اسی طرح الحدید میں الف لام ہ دال یہ دال الفاظ ہیں۔ اس کے ابجد الفاظ درج ذیل ہیں: 1 + 30 + 8 + 4 + 10 + 4 = 57، یعنی کہ 57۔ الحدید سورت کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ حرف حدید میں 4 الفاظ ہیں: ہ دال یہ دال۔ اس کا ابجد نمبر 8 + 4 + 10 + 4، ان کو جمع کریں تو 26 آتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب 26 کیا چیز ہے؟ تو جناب یہی تو لوہے کا ایٹامک نمبر ہے۔ ایٹامک نمبر آف آئرن از 26۔ سورہ حدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ انر کور میں پایا جاتا ہے۔ انر کور 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی پیمائش موٹائی 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورہ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سورہ حدید قرآن مجید کی 57ویں سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت بھی 5700 کیلون یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا میس نمبر بھی 57 ہے۔ ایک ستارہ کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے کے رکاز میں فیوژن ری ایکشن ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتی ہے۔ جب کسی ستارے کے تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے، اور ہیلیم کے آئٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہیں، اور آخر میں لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ ستارہ امر ہو جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کس مرے ہوئے ستارے سے آیا، جس کو قرآن نے 1400 سال
پہلے ہی بیان کر دیا۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔